بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی گھاٹ کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سردار اولیاء ہیں۔ آپ کی بزرگی کی شہرت پورے بغداد میں عام تھی۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، میرے اس لڑکے کا دل آپ کی طرف بہت مائل ہے۔ یہ آپ کو بہت چاہتا ہے اور آپ سے بہت محبت اور عقیدت رکھتا ہے۔ حضور، اس کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے۔ میں چاہتی ہوں یہ آپ کی خدمت میں ہی رہے اور آپ اسے بہت بڑے مقام پر پہنچا دیں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور اسے مجاہدے اور ریاضت کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ ریاضت میں بندے کو اپنے نفس پر قابو پانا ہوتا ہے اور اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق اس لڑکے کو جو کے سوکھے ٹکڑے دیے گئے اور اس پر اسے گزارا کرنا تھا۔ سوکھے ٹکڑے کھانے کی وجہ سے وہ کمزور پڑ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بڑھیا اپنے بیٹے کو دیکھنے کی غرض سے وہاں آئی تو دیکھا کہ اس کا بیٹا خشک روٹی بنا سالن کے کھا رہا ہے اور بہت ہی کمزور ہو گیا ہے۔ تو وہ بڑھیا بہت ہی حیران ہوئی کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے۔ تو وہ شکایت کرنے کی غرض سے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پکی ہوئی مرغی کھا رہے ہیں اور ہڈیوں کو ایک برتن میں جمع فرماتے جا رہے ہیں۔ اس بڑھیا نے بڑے شکوے بھرے لہجے میں عرض کیا، حضور، آپ نے میرے بچے پر کوئی مہربانی نہیں فرمائی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو وہ بڑھیا بولی، واہ حضور واہ، آپ مرغی کا گوشت کھائیں اور میرا بیٹا بغیر سالن کے جو کی روٹی کھائے۔ یہ کہاں کی شفقت اور مہربانی ہے؟ یہ آپ نے بہت ناانصافی کی ہے۔ میرے بیٹے کو سوکھی ہوئی روٹی کھلا رہے ہیں اور آپ یہاں پر مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اس بڑھیا کی یہ بات سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ مبارک ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، اے مرغی، اس اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جا جو ان گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہی وہ مرغی ہڈیوں سے گوشت بن کر زندہ کھڑی ہو گئی۔ پھر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے بڑھیا، جب تیرا بیٹا بھی اس مرتبے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا وہ کھائے گا، جو چاہے گا وہ کرے گا، لیکن پہلے اسے مجاہدے اور ریاضت تو کرنے دو۔ تم ہی تو کہتی تھی کہ اسے ایک اعلیٰ مقام تک پہنچانا ہے، تو اعلیٰ مقام پر بنا مجاہدے اور بنا ریاضت کے کیسے پہنچ جائے گا؟ جب یہ بھی مجاہدے اور ریاضت میں پورا ہو جائے گا تو جو چاہے گا کرے گا اور جو چاہے گا کھائے گا۔ یہ سن کر وہ بڑھیا خاموشی سے واپس چلی گئی۔